مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ 6 ہجری کا یہ سال تھا جب مشرکین نے آپ کو عمرے سے روکا۔ اس وقت جو صلح ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ، اس میں ایک شرط اور ایک شک یہ بھی تھی، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان یہ معاہدہ ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی قبیلے ہیں وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو مشرکین کے ساتھ مل جائیں۔ جو قبیلہ اور گروہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اس قبیلے اور گروہ کو مشرکین نہیں چھیڑیں گے، اور جو مشرکین کے ساتھ ہوگا اس کو مسلمان یعنی اسی طرح اس کے ساتھ بھی معاہدہ ہوگا جو جس قبیلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر۔ بنو بکر جو تھا یہ مشرکین کا دوست تھا، بنو خزاعہ مسلمانوں کا دوست تھا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں آپس کے اندر لڑائی تھی، لیکن اب اس معاہدے کے اصول کے تحت مسلمان جیسے مشرکین کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے، بالکل اسی طرح بنو بکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے، اور مشرکین جیسے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے نہیں لڑ سکتے تھے، اسی طرح بنو خزاعہ کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے تھے۔ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں پہ حملہ کیا اور 20 بندے قتل کر دیے، اور اس لڑائی میں ان کو دھکیل کر مکے تک لے آئے۔ مشرکین نے بھی پس پردہ اپنے ساتھیوں کی مدد کی اور تیر پکڑاتے رہے، اور یہ سارا کچھ ہوا، تو گویا کہ 20 بندے مروانے میں مشرکین بھی شامل ہو گئے۔ اب بنو خزاعہ شکایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھو جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کی ساتھی ہیں اور ہم معاہدے میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے جناب بنو بکر نے بھی ہمارے بندے مارے اور مشرکین بھی ساتھ شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، کہ دیکھو معاہدہ خود کروایا اور پھر معاہدے خلاف ورزی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل آپ کی شکایت بجا ہے، اور جس چیز سے ہم اپنا دفاع کرتے تمہارا بھی کریں گے، کیونکہ معاہدے میں تم شامل ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مسلمانوں کو تیار کیا کہ ہم اہل مکہ پر حملہ کریں گے اور بدلہ لیں گے بنو خزاعہ کا، لیکن اس بات کو بھی آؤٹ نہیں کرنا تاکہ پتہ تب چلے جب ان کے سر پہنچ جائیں۔ تو ایک مشہور واقعہ آپ کے علم میں فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کے سردار تھے، وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، تو بیٹی نے جب باپ کو دیکھا تو بستر لپیٹ دیا۔ باپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، باپ کے لیے بندہ بستر بچھاتا ہے یا بستر لپیٹتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاک نبی کا بستر ہے اور آپ بوجہ مشرک ہونے کے اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اس وقت آئے تھے ابو سفیان، جب یہ بات ہو گئی تھی نا، ڈر ان کو بھی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا تک اطلاع پہنچ جائے اور مسلمان بدلہ لینے آ نہ جائے۔ تو یہ اس وقت مدینہ آئے تھے جب یہ معاملہ ہو گیا تھا، 20 بندے بنو خزاعہ کے قتل ہو گئے تھے کہ میں نبی پاک سے ملوں اور میں معاہدے کی پھر پکی بات کروں۔ نہیں ہم پکے ہیں جی، معاہدے پہ قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور سے بات کی تو حضور نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ ظاہر بات ہے بندے مار ڈالو پھر بندہ جی میں معاہدے پہ پکا ہوں، تو یہ کون سا معاہدے پہ پکا ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا بھائی جو بات حضور نے کہی ہے نا، میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، بس وہی بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ یار معاہدے کے دوبارہ پکا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ٹھاک سنائی ان کو، بھائی ادھر بندے مارتے اور ادھر پھر معاہدہ پکا کرنے آ جاتے ہو۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو بات ہماری وہی ہوگی جو حضور فرمائیں گے، حضور سے ہٹ کے ہم الگ کوئی معاہدہ آپ سے نہیں کر سکتے۔ اب اتنی بات یہ ہے کہ حضور نے جواب نہیں دیا تو تم عام لوگوں کے ساتھ بات کر لو کہ ہمارا معاہدہ پکا ہے اور چلے جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا 20 بندے کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے، کیونکہ بدر والوں کا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جھانکا ہے بدر والوں کے دل میں
اور مجھے ایمان اور تقوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اور اللہ نے بدر والوں کو فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، آج کے بعد تم جو بھی کرو گے نا معافی کا اعلان میں اللہ ابھی سے کر دیتا ہوں۔ اور ایک بڑا عجیب جملہ ہے، بات لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن بات جملہ اس میں بڑا زبردست ہے، بدلت سیئاتکم حسنات، میں تمہاری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، بندہ کرے غلطی لکھی جائے نیکی۔ اس کی ایک عالم نے مثال دی ہے لیکن سمجھانے میں کمال کر دی ہے۔ فرماتے ہیں یہ میرا رومال اگر ناپاک ہو، ایک بالٹی کا پانی ہو، ایک بالٹی پانی پڑی ہو میرے پاس، یہ ناپاک رومال میں بالٹی کے اندر ڈالوں، پانی کیا ہو جائے گا؟ اور رومال بھی کیا رہے گا؟ ناپاک۔ یہ بھی پاک کوئی نہیں ہوگا، الٹا پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ دوسری مثال، یہ رومال ناپاک ہے، میں بالٹی میں نہیں ڈالتا، میں اس کا ایک کونا پکڑ کے سمندر میں ڈال دیتا ہوں، تو کیا خیال ہے پورا سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ نا، الٹا رومال بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ میری تیری نیکیاں بالٹی کے پانی جتنی تھوڑی سی، ان میں جب گناہ آتے ہیں نا تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بدر والوں کی نیکیاں ہیں سمندر کے برابر۔ اللہ نے فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، کوئی غلطی آ بھی گئی تو اس سمندر میں نیکی بن جائے گی۔ حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی، انہوں نے سوچا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، فتح تو ہونی ہے، حضور جو تیاری کر رہے ہیں فتح تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، خوشخبری بھی آ چکی ہے۔ میرے بچے ہیں مکہ میں اگر خط لکھ کر اہل مکہ کو اطلاع دوں کہ حضور تیاری کر رہے ہیں تو حضور کو نقصان ہونا کوئی نہیں، اللہ نے فتح دینی ہے۔ میرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ مکے والے میرے احسان مند ہو جائیں گے اور میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے یہ خط لکھا اور خط لکھ کر ایک عورت کو اجرت پہ مکہ روانہ کر دیا۔ وہ خط لے کے چلی گئی، اللہ نے وہی بھیجی میرے نبی آپ تو بڑا خفیہ طور پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، راز آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے۔ ایک خاتون خط لے کر جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو پیچھے بھیجا، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، یہ 3 صحابی ہیں۔ اور ایک مقام ہے روضہ خاخ، وہاں پہ وہ عورت پہنچی، یہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ حضرت علی نے فرمایا جو خط تیرے پاس ہے نا وہ واپس کر۔ اس کا کھڑا خط، کوئی خط نہیں میرے پاس، جاؤ اپنا کام کرو۔ پہلے تو انہوں نے اس سے کہا خط ہے تیرے پاس دے دے، جب وہ بزید رہی کہ نہیں ہے ہی نہیں، سیدنا علی نے فرمایا اللہ نے وہی بھیجی ہے اپنے نبی کی طرف کہ تیرے پاس خط ہے، تم کہہ رہی ہے کہ خط نہیں ہے، اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہوا نا کہ اللہ اور اس کے نبی کی بات ٹھیک نہیں، تیری بات ٹھیک ہے۔ اب دیتی ہے سیدھے طریقے سے یا کوئی اور بندوبست کرے؟ وہ سمجھ گئی کہ اب خیر نہیں ہے، اس نے بالوں کے جوڑے کے اندر چھپایا ہوا تھا، وہاں سے خط دیا، علی رضی اللہ عنہ لے کر واپس آئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پڑھا اچھا یہ حاتب نے خط لکھا ہے، بلاؤ حاتب کو۔ سیدنا فاروق اعظم کا تو خون کھول گیا، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ حضور فرمایا نا عمر رک جا، انہ قد شہد بدرا، یہ منافق نہیں ہے، بدر میں شریک ہوا تھا اور بدر میں شریک ہونے والے مومن تھے، اور اللہ نے ان کو کہا ہے تم سے غلطی بھی ہو گئی تو میں تمہیں معاف کروں گا، اس لیے اس کو بلانے دو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ آئے، حضور نے فرمایا خط تیرا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میرا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم منافق نہیں، اور اللہ کی قسم کوئی بدنیتی سے بھی نہیں لکھا، میں نے سوچا بھائی آپ کو تو اللہ فتح دے گا ہی دے گا، چلو میرا جگاڑ بیچ میں لگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے تجھے پہلے معاف کیا، میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس پر بھی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
جو میرے بھی دشمن اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کے خط ان کی جانب لکھتے ہو حالانکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، انہوں نے تمہیں بھی مکے کو نکالا، اور پھر تم خفیہ ان کی طرف کیوں پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں. نہ ہاتھ روکے نہ زبان روکے. وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یوم القیامہ، تمہارے رشتہ دار اور اولاد دن قیامت کے کام نہیں آئیں گے. فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے تو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہم تم سے بھی بری ہیں، جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم رب کی وحدانیت کو قبول نہ کر لو. اس طرح تم بھی ڈٹ کرو، کیوں دوستی کے خط لکھتے ہو. حضرت حاتم نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں اللہ سے بھی اور آپ سے بھی. حضور نے معاف فرما دیا. یہ غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، بات ختم ہو گئی تھی. اس صورت کے آخر میں بیعت کا مسئلہ ہے. بیعت کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا کہ وہ اسے سیدھے راہ پر لے جائے، یہ بیع سے ہے. بیع کے معنی ہوتا ہے بیچنا، کسی کو بیچ دیتے ہیں اس کے حوالے ہو جاتی ہے. فرمایا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات، جب عورتیں آپ کے پاس آ جائیں، یبایعنک بیعت کے لیے آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اس بات میں آتا ہے کبھی آپ کپڑا کا ایک کونا خود پکڑتے، دوسرا پردے میں عورتیں ہوتی ان کی طرف پھینکتے تھے اور ادھر سے آپ کہتے ہیں یہ بیعت ہو گئی ہے. کبھی آپ پانی کا پیالہ منگاتے ہو سب اپنا ہاتھ ڈبوتے اور وہ پیالہ ادھر بھیج تم بھی ہاتھ ڈبو لو، یہ بیعت ہو گئی تھی. مردوں کے ساتھ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی اور عورتوں کے ساتھ اس طرح ہوتی. شرائط کیا ہے بیعت کی سنیں جی. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ شرک نہ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ ولا یسرکن، چوری نہ کریں. تیسری شرط یہ ہے ولا یزنین، بدکاری نہ کریں. چوتھی شرط یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. پانچویں شرط یہ ہے بہتان نہ لگائیں. چھٹی شرط یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اگر ان شرطوں کو مانتی ہیں بیعت بھی کر لیں، ان کے لیے استغفار اور دعا بھی فرمائیں. اس کے بعد ہے سورۃ الصف. اللہ کو پسند ہے وہ مجاہدین جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف باندھ کر، کأنہ بنیان مرصوص، گویا کہ بنیان مرصوص ہیں. سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. بنیان مرصوص کا نام سنا تھا آپ نے؟ کب سنا تھا؟ انڈیا کے ساتھ بنیان مرصوص، کأنہ بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے جی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میرے رب نے میرے پیارے پیارے نام رکھے ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی، وانا الحاشر، وانا العاقب. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. میں احمد ہوں، میں اللہ کی حمدیں بیان کرنے والا ہوں. میں ماہی ہوں، میں کفر و شرک کو مٹانے والا ہوں. میں حاشر ہوں، میں لیڈر بن کے سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوں. میں عاقب ہوں، سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ کے نام ہے جی پیارے پیارے. اس کے بعد ہے جی سورۃ الجمعہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ والے دن جب آذان ہو جائے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑا کرو، یہ بہت بہتر ہے. ہاں جب نماز ہو جائے پھر جاؤ زمین پہ اپنا جناب رزق تلاش کرو اور کام کاج کرو. ہمارے یہاں بعض بازار والے جمعہ والے دن چھٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن جمعے کے بعد اگر جو کاروبار کرے نا یہ بڑی کاروبار کرنا چاہیے. اللہ نے خود فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے پھر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، تو کرنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے جی. منافق آتے ہیں
قسمیں کھاتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ تو ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، یہ تو قسموں کو بہانہ بناتے ہیں، ڈھال بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جو نبی پاک کے پاس صحابہ ہے نا ان پر خرچ نہ کرو، یہ بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نہ دو، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جو اللہ جنگل کے درندوں کو کھلاتا ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کو نہیں کھلائے گا۔ اس کے بعد فرمایا منافقین کی ایک بات، سفر میں عبداللہ بن ابی کی پوری پارٹی، انہوں نے کہا یار ہم مدینہ کے مقامی آدمی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ سے اور ہمارے شہر پہ قابض ہو گئے، ہم جب واپس جائیں گے نا ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ بکواس سنی منافقین کی کہ نبی پاک کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، الفاظ ان کے یہ تھے ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے جا کے اپنے چچا کو بتائی یہ بات، چچا نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور نے بلایا کہ تم نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا جی توبہ توبہ جی ہم ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ زید بچہ ہے اس سے بات سمجھ نہ آئی ہوگی، انہوں نے نہیں کہی ہوگی۔ حضرت زید نے مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ میں نے بالکل بات سمجھی ہوئی تھی، مجھے پتا تھا انہوں نے یہی باتیں کی ہیں، صرف جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن مجھے بچہ کہے کہ حضور نے واپس کر دیا، میں ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ میں نے کہا ان بے ایمانوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اللہ کے نبی کو مطمئن کر لیا، لیکن میں حیران تب ہوا جب رب نے وہی بھیجی اور وہی بات بتائی جو میں نے بتائی تھی۔ یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ان کمزوروں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا دیکھو پھر کیا ہوا۔ اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مخلص موحد مسلمان آدمی تھا، اسے پتہ چلا تلوار لے کر مدینہ کے باہر ہی کھڑا ہو گیا، سیدھا ہو گیا پیوں کے سامنے، تو نے کہا ہے کہ ہم عزت والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نعوذ باللہ بار بار لفظ کہنے کا دل بھی نہیں کرتا اذل ہیں، تو نے کہا ہے یا تو اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل ہوں اور میرے سارے ساتھی ذلیل ہیں اور محمد کریم بھی عزت والے ہیں اور ان کے سارے ساتھی بھی عزت والے ہیں، یا تو اپنی زبان سے کہے یا تیار ہو جا، تلوار میری ہوگی گردن تیری ہوگی اور دنیا دیکھے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے نبی کے مقابلے میں باپ کی گردن اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے جب کلمہ ان کا پڑھ لیا ہے پوری کائنات اور اپنی جان سے ان کو عزیز سمجھا ہے۔ وہ سمجھ گیا ابھی پتر تو نہیں چھوڑوں، پھر اسے کہا لوگوں سنو گالو تو میں بڑا بغیرت نہیں، میں بڑا کمینہ نہیں، میں بڑا چول نہیں، اور محمد کریم بھی عزت والے ہیں، ان کے صحابہ بھی عزت والے ہیں۔ یہ بات کہی نا، اللہ نے آیت پھر نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی کی ہے، منافقوں کو پتہ نہیں ہے جی۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے جی، ہار جیت والا دن ہے جی، قیامت کا دن، اللہ اس دن کی ہار سے محفوظ فرمائے۔ اور اس سورت کے آخر میں فرمایا ہے مال اولاد آزمائش ہیں، دھیان کرنا، ان کے پیچھے لگ کر کہیں آخرت کی بازی نہ ہارنا۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، طلاق کے مسائل میں نے پہلے سورۃ البقرہ میں تقریباً یہ والے بھی میں نے وہاں بیان کر دیے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ، نہیں تو دوبارہ سن لیں، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے جی، سورۃ التحریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تھوڑا تھوڑا ٹائم جاتے تھے عصر کے بعد، ایک بیوی پر تھوڑا ٹھہرے دوسری پر ٹھہرے، حال احوال پوچھا۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب میرے پاس زیادہ ٹائم گزاریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد مل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے حال احوال پوچھ، اٹھنے لگے کہ یا رسول اللہ ٹھہرو نا، آپ کے لیے میں شہد والا شربت بناؤں۔ حضور بیٹھ جاتے، وہ آرام سے بناتی بھی بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے۔ اب یہ دوسری ہماری ماؤں کو بات اچھی نہ لگی، حضور تو ٹائم زیادہ دیتے ہیں اور یہ سوکروں میں معاملات چلتے رہتے،
100 کن، کن کہتے ہیں ذرے کو، ایک ذرہ آنکھ میں گائے تو آنکھ کا بیڑا غرق، 100 آ جائے تو اللہ۔ ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے، ایک دوست ہے ہمارے، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن کچن میں ایک سالن بناتی ہے، دوسرے دن دوسری بناتی ہے۔ ایک دن جو نئی والی تھی وہ سالن اس کی باری تھی تو مٹر لے کر آئی تو چھل رہی تھی، تو وہ بھی سب ساتھ بیٹھ کے 4 پھلیاں انہوں نے بھی چھل دی۔ دوسرے نے دیکھ لیا، اسے کہا پتر کل میری باری آ، اس دوسرے دن 5 کلو مٹر منگوائے، اسے کہا چھلنا ہے کل بڑے مٹر چھلنا ہے، میں تو ساری جان مٹر چھل مار گیا۔ اب جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کیا آپس میں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، شاید ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی پلاتی، شاید ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ اب وہاں حضور جو زیادہ بیٹھتے ہیں کسی طریقے سے روکو، حضور وہاں نہ بیٹھا، حضور کی محبت ہے اصل میں تو، اور محبت میں آ کے بعد بندہ کوئی بات کر جاتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ مشورہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو کہیں گے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند ہوتی تھی، اس کی ہلکی ہلکی بو آتی تھی، حضور کو بو سے بڑی نفرت ہے، حضور کہیں گے پتہ نہیں، ہم کہیں کیا پتہ شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو تو ادھر سے یہ بو آ رہی ہو۔ اس طرح حضور شہد پینا چھوڑ دیں گے، جب شہد پینا چھوڑیں گے وہ اضافی ٹائم بچ جائے گا۔ اسی طرح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بعد جب گئے تو انہوں نے یہی بات کہی، اور ایک بات جب بار بار کہی جائے انسان کے مزاج میں ہے کہ بندہ کو شک پڑے، کوئی غلط ہے ہمارا پتہ مجھے کہہ دی خیر ہو جی، اسے کیوں چہرہ تھوڑا بھی پریشان جائے، میں سچ میں سوچوں گا بار بار شیشہ دیکھوں کوئی فرق نہ ہے، بار بار ہر بندہ جو کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اللہ کی قسم میں آج کے بعد شاید استعمال لیکن کسی کو بتانا نہیں، اب کسی کو تو نہیں بتانا لیکن افسر کو تو بتانا جس کے ساتھ مشورہ کیا ابھی گل بن گئی ہے سمجھ آئی، انہوں نے ان کو بتا دیا۔ اب اللہ نے یہ سورۃ تحریم نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ خفا تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے قسموں کا کفارہ بنایا ہے، قسم توڑیے جو اللہ نے حلال کہا ہے اس کو استعمال فرمائیے۔ پھر تھوڑا واقعہ اللہ نے سنایا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب میرے نبی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس بات راز رکھ رہے تھے، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اس نے جب وہ بات دوسرے کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے وہ بات اپنے نبی کو بتائی کہ جو راز رکھا تھا وہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، نبی پاک گئے اور کچھ بات کی اور زیادہ سختی نہ فرمائی، اتنا کہ اچھا وہ راز ہے میرا خیال ہے آؤٹ ہی ہو گیا، وہ راز نہ رہا۔ جب آپ نے کچھ اشارہ ان کو بات بتائی، انہوں نے کہا من انباک ھذا، اچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے راز آؤٹ کر دیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کہا کہ آئندہ ایسے مشورے نہیں کرنے، نبی پاک کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم توبہ کرو اور آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسی بات کی تو پھر سنو اللہ اپنے نبی سے کہے گا تمہیں طلاق دے دے گا، نبی کی نہیں اور بیویوں کی کمی کوئی نہیں ہے، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، فرما بردار بھی ہوں گی، ایمان والیاں بھی ہوں گی، تابع دار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، کنواریاں اور جناب سیبہ، ہر قسم کی بیویاں ہو جائیں گی، اس لیے نبی کو ازواج کی کمی نہیں ہے، آئندہ اس طرح نہیں۔ ٹھیک ہے، توبہ دار۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ آگے مثالیں دی ہیں ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔
کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، شوہر نبی ہیں لیکن بیویاں ایمان نہیں لائی تو برباد ہوئی، اور ایمان والوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی، شوہر فرعون ہے، بیوی آسیہ ایمان والی ہے، اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الملک ہے، 30 اس میں آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ایک سورت ہے 30 آیتوں والی، ہر مومن کے دل میں ہو، یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ کوشش کرے اللہ کرے یاد ہو جائے، ورنہ دیکھ کے پڑھ لیے کریں۔ نبی پاک میرا دل چاہتا ہے، چلو حضور کے دل کے لیے پڑھ لیے کریں۔ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ موت کو بنایا، زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے۔ دیکھو نا اللہ کی کائنات پہ غور تو کرو، تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، ایک بار نہیں بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہیں دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گی، رب کی بنی کائنات میں تجھے عیب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بے عیب کائنات بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اور دلائل سنو، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پرندوں کو تمہارے اوپر اڑنا سکھایا، صافات و یقبض، کبھی پروں کو کھولتے ہیں کبھی پروں کو بند کرتے ہیں، بڑے مٹک مٹک کے فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہی روکنے والا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یہ تو بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ اگر پانی خشک کر دے، ہے کوئی پانی لانے والا؟ کوئی نہیں، تو پھر برکت دینے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القلم، سورۃ ملک میں توحید ہے، سورۃ قلم میں رسالت ہے، عظمت رسالت۔ ممنون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب مجھے قلم کی قسم تو مجنون کوئی نہیں ہے، تیرے لیے تو اجر غیر ممنون نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تو بڑے اخلاق پر فائز ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بعض بدنصیب لوگ ایسے ہیں نبی پاک کی گستاخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسمیں کھانے والے بے عزت قسم کے لوگ، حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے گناہگار، عدل بعد ذالک زنیم، سرکش باغی اور بد نسل، ان کا نظام مال و بنین، مال اولاد کی وجہ سے جناب میرے نبی کا انکار کرتے ہیں، بلکہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب میری آیتیں پڑھی جائیں کہتے ہیں قصے اور کہانیاں ہیں جی پہلے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے باغ والے، باغ والوں کو ہم نے باغ دیا، اور انہوں نے کہا جناب صبح سویرے جائیں گے، اندھیرے منہ جائیں گے، سارا پھل اتار کر لے آئیں گے، فقیروں کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اٹھے جناب سحری کے وقت، خپ خپ کرتے اونچی بات بھی نہیں کرتے، کوئی غریب نہ سن لے، مانگنے نہ آ جائے، وہاں گئے آگے اللہ نے پہلے ہی باغ کو جلا کے راکھ کر دیا تھا، کہنے لگے راستہ بھول گئے، ادھر تو باغ ہی کوئی نہیں، ادھر دیکھو نہیں جگہ تو وہی ہے باغ کوئی نہیں ہے، وہ ہاتھوں پہ تلیاں مار رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہم سے غلطی ہو گئی۔ رب کہتے ہیں کذالک العذاب، رب کی پکڑ یوں آتی ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ نے مال دیا تو اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحاقہ، الحاقہ ملحاقہ، قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے الحاقہ، ایک حقیقت ایک سچائی۔ دیکھو نا قوم سمود اور قوم عاد نے قیامت کا انکار کیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور قوم عاد پر ہم نے ہوا مسلط کی، 1 ہفتہ 7 راتیں اور 8 دن مسلط رہی، پھر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیا، کانم آجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں یوں پڑے تھے، کوئی باقی ان میں نظر نہیں آیا۔ اوے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن قیامت کا ہوگا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، بعض وہ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جب جات کے سنتے رہو
دو چار صورتیں پڑھ لیں تاکہ کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے، تاکہ میں آپ کو جگاتا نہ رہوں۔ جاگیں گے اپنے آپ ہی، مطلب یہ ہے کہ جگانے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا، اس لیے تاکہ آپ جاگتے رہیں، دھیان میں رہیں۔ تھوڑے ساتھی سو رہے نا، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو عمل نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، اور یہ دیکھو میری کتاب، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو یاد رکھا، وہ عیش میں تھا، وہ رضا والی زندگی میں ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ جس کو عمل نامہ ملے گا الٹے ہاتھ میں، دن قیامت کے وہ چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے حساب نہ دینا پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت آئے میں مر جاؤں، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، سلطنت اور عہدہ بھی کام نہ آیا۔ حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، زنجیروں میں جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، دوزخ کے بیچ میں اس کو پھینکو، پھر 70 زنجیروں میں جکڑو۔ یا اللہ کیا جرم ہے اس کا؟ فإنہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، رب کی عظمت پر ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، آج اس کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر سورہ معارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع، کتنے نادان ہیں، رب سے عذاب مانگتے ہیں، سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، حالانکہ بڑی قریب ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن آسمان تل چھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، کوئی کسی سے حال حوال بھی نہیں پوچھے گا، بلکہ مجرم یہ آرزو کرے گا کاش میرے بیٹے جہنم میں جائیں، میری بیوی جہنم میں جائے، میرے بھائی جہنم میں جائیں، میرا کنبہ قبیلہ جہنم میں جائے، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں تھے سب جہنم میں جائے، بس ثم ینجیہ، کاش میں بچ جاؤں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، بھڑکے گی آگ، شعلے والی آگ اٹھے گی، تیرے کلیجے کو جلائے گی، تو بھاگے گا، تجھے پیچھے بلائے گی، کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو وہ لوگ بچیں گے جو نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، سنو نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ رمضان کے بعد غائب ہو جائیں، نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، وہ اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں، سوالیوں کا بھی محتاجوں کا بھی، قیامت پہ یقین ہے، عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، سچی گواہیاں دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد سورۃ النوح ہے، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی جانب بھیجا، وہ ڈراتے رہے اپنی قوم کو، قوم سے کہا اے میری قوم مان جاؤ، قوم نہ مانی، پھر رب کے سامنے بولے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات کو بھی بلایا، میں نے دن کو بھی بلایا، لیکن یہ بھاگتے رہے، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کبھی کپڑے سمیٹ کر کہتے تھے نہیں سنتے تیری بات، تو چھوڑ دے۔ میں ان کو کہتا تھا استغفروا ربکم، رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، بارشیں برسائے گا، اولاد اور مال کے ذریعے مدد کرے گا، باغات اور نہریں دے گا۔ وہ تمہیں کیا ہو گیا، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، 7 آسمان کس نے بنائے، سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے نانا 5 تن بزرگ ہیں، حضرت ود، حضرت سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ہم ان کی پوجا کریں گے، ہم اللہ کی پوجا نہیں کرتے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے پوری قوم کو تباہ فرمایا، اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، بتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف یہ وحی آئی ہے، جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا اور سن کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لائے، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کہتے ہیں ہم پہلے اوپر چلے جاتے تھے آسمان کی طرف، فرشتوں کی بات
باتیں سنتے تھے، اب پابندی لگ گئی ہے، ستارے مار کے بھگائے جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ معاملہ کیا ہوا، اب پتہ چلا رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، شاہی کلام آ رہا تھا، اس لیے آسمانوں پر پہرے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں پھر بات مان جاؤ نا، پکار کے لائق اللہ ہے، قرآن نے جو بات فرمائی وہ سچی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں بھی اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، رب کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دیکھتے کیوں نہیں ہو اللہ کا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، قَادُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ لوگ اس پہ حملہ آور ہو جائیں، اے میرے محبوب کو بیان کرتا رہے، میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے محبوب، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، رات کو اٹھ کر مصلی پہ کھڑا ہو جایا کر، تو تلاوت کرتا جا، تیرا رب تیری تلاوت سنتا جائے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو نے دعوت دینی ہے، رات کو مجھے تلاوت سنانی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، اور یہ دوسری وہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، کمبل لپیٹ کر میرے محبوب سونے والے، اٹھ لوگوں کو ڈرا، رب کی کبریائی کو بیان کر، لباس پاک رکھ، گندگیاں دور کر دے اور صبر کر، پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، اس دن کافروں پر بڑی مشکل وہ دن ہوگا۔ فرمایا اس دن یہ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے اور ان کو چھوڑو، جن کو اپنے اولاد پر ناز ہے، اپنے مال پر ناز ہے۔ ایک بے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نام اس کا ولید بن مغیرہ تھا، کہنے لگا میں جا کے یہ قرآن سنتا ہوں پھر بتاؤں گا یہ کیسا قرآن ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، وہ آیا اس نے قرآن سنا پھر غور کرنے لگا، پھر جناب ایک اندازہ لگایا، اللہ کہتے ہیں برباد ہو جائے بڑا برا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر دیکھنے لگا، ثم عبس وبصر، تیور چڑھایا اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پیٹھ دی اور تکبر کیا، اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کہتا ہے سأصلیہ سقر، اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تمہیں پتہ ہے دوزخ کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ چھوڑے گی اور نہ موت آئے گی، لباحۃ للبشر، چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، چمڑی جھلس دی جائے گی، علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے نگران ہیں، اور وہ یا اللہ کون جہنم میں جائے گا، کیا جرم ہوگا ان کا؟ فرمایا جہنم میں سقر میں جانے والے وہ خود بتائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، غلط محفلیں اٹینڈ کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کا انکار کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اس کے بعد سورہ قیامت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے لوگوں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہم ہڈیوں کو جمع کرنے پہ قادر نہیں، جی ہاں کیوں نہیں قادر؟ دیکھو نا میرا جبرائیل قرآن پڑھتا ہے، میرا محمد قرآن سنتا ہے، اور میں نے کہا ہے لا تحرک بی لسانک، زبان کو ہلا نہیں میرے نبی، چپ کر کے سنتا رہے، انا علینا جمعہ وقرآن، قرآن کی بکھرے ہوئی موتی ہم تیرے سینے میں جمع کر دیں گے۔ جو اللہ قرآن کی آیتیں بغیر یاد کیے اپنے محبوب کے سینے میں جمع کر سکتا ہے، وہ ہڈیوں کو بھی جمع کر کے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا موت سے ڈرو، ایک دن آنے والا ہے جب روح ہنسلی کی ہڈی کو آ جائے گا، لوگ کہیں گے دم درود والے کو بلاؤ، مرنے والا سمجھ جائے گا کہ کوچ کا وقت آ گیا، والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑی جا رہی ہے، آج دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بڑا زمانہ گزر گیا، دنیا میں تمہارا تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا، آج تمہارا نام ہے، کل تمہارا نام پھر مٹ جائے گا۔ لوگوں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے چشمے ہیں، پتہ ہے کیا ان کو ملنے والا ہے؟
गिलमान खुद्दाम वो उनके ऊपर प्याले लेकर फिर रहे होंगे, खादिम मोतियों की तरह चमक रहे होंगे, अच्छा रेशम के लिबास होंगे। और सुनो दुनिया वालों, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, रब खुद उनको शरबत पिला रहा हूँ। इसके बाद सूरतुल मुरसलात है और 29वें पारे की आखिरी सूरत है। अल्लाह ने चंद तस्में खाकर फरमाया इन्नमा तुअदून लवाक़ि, जो क़यामत का वादा तुम्हें दिया जा रहा है ये कोई वैसा नहीं बल्कि यकीनन ये वाक़या होगा, क़यामत कायम होगी। देखते नहीं हो पहले कैसी कौमें अल्लाह ने बर्बाद की। अगर यकीन नहीं आता अल्लाह की कुदरत पर तो देखो घटिया पानी से अल्लाह ने इंसान को बनाया, ये क्यों नहीं देखते हो? जमीन अल्लाह ने बनाई, नहीं मानते हो? तुम्हें जहन्नम की तरफ चलाया जाएगा और जहन्नम के अंदर बड़े बड़े अंगारे होंगे ऊंटों की तरह। वैलुई यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, झुठलाने वालों के लिए बड़ी हिलाकत होगी। तकवे वाले तो सायों और चश्मों में होंगे। ऐ लोगों बात मान जाओ, ये बात अल्लाह की है। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस हदीस और इस बात के बाद और कौन सी बात होगी जिस पर तुम ईमान रखोगे? 29वें पारे तक मुकम्मल हो गया जी। इंशाअल्लाह कल आखिरी पारा होगा।